الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا دین سیکھنے کی غرض سے ہے، عقائد کی درستگی، اعمال کی اصلاح، یہی مقصد ہے اس درس قرآن مجید کا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہم سب کو حسن فکر و عمل عطا فرمائے، اس ادارے کو، اس مسجد اور مدرسے کو اللہ تعالیٰ خدمت اسلام کا مرکز بنائے۔ جناب فخر آل سنت علامہ مولانا قاری محمود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام رفقا، معاونین، احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جو فروغ فکر قرآن کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ محرم کے بالکل آغاز میں انعقاد پذیر ہے۔ آج 2 محرم کا دن گزرا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو سال شروع ہوا ہے، خالق کائنات اسے ہمارے لیے برکتوں والا سال بنا دے۔ 1434 ہجری کا جو سال شروع ہو رہا ہے، جس کی تیسری رات میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ مسجد کے اس ماحول کا صدقہ اور قرآن مجید کی برکتوں کا صدقہ 1434 ہجری کو ہمارے لیے امن و سکون والا بنا دے، بھلائی
بھلائیوں والا سال بنا دے، آسمانی زمینی آفات اور بلیات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اس سال امت مسلمہ کو قوت اور غلبہ عطا فرما۔ جو دوست آج اس درس قرآن میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا سال انہیں قرآن مجید کی اور صاحب قرآن کے وجود کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یکم محرم الحرام کو مراد مصطفیٰ، شان اسلام، امام العادلین، متمم الاربعین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول دلبند حضرت زہرا، امام عالی مقام شہزادہ گلگوں قبا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے ان 2 ہستیوں کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کی شان بیان کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہل کر کے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ والسابقون الاولون، پہل کر کے سبقت لے جانے والے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے واپس تشریف لائے، وحی کا نزول ہو چکا ہے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی گردن مبارک پہ اونٹ کی اوجری رکھ رہا ہے، کوئی مخالفانہ پراپیگنڈے میں مصروف ہے۔ اس دور میں جب ہمارے آقا کریم مشرکین مکہ کی دشمنی میں گھرے ہوئے تھے، میں موجود نہیں تھا کہ حضور کی خدمت کرتا، اور آپ لوگ بھی موجود نہیں تھے کہ آپ لوگ حضور کا ساتھ دیتے۔ جب میں اور آپ نہیں تھے تو پھر کون سے لوگ تھے جو حضور کا ساتھ دیتے رہے ہیں؟ جب ہم نہیں تھے کہ حضور کی خدمت کرتے، حضور کا ساتھ دیتے، اس دور میں جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا ہے وہ تعریف کے قابل ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں یا نہ کہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ ان کی تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ والسابقون الاولون، وہ پہل کر کے سبقت لے جانے والے۔ جب مشرکین مکہ راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے تو کون سے لوگ تھے جو اپنے دل حضور کے راستے میں بچھا رہے تھے؟ جب مشرکین مکہ اپنے گھروں کے دروازے حضور کے لیے بند کر دیتے تھے تو کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے؟ جب لوگ اپنا مال چھپاتے تھے، کون سے خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنا مال حضور پہ لٹایا ہے؟ جب مشرکین مکہ حضور کے در پہ آزار تھے تو پھر کون سے لوگ تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف آنے والا تیر ہم اپنی چھاتیوں پہ کھائیں گے؟ وہ لوگ تعریف کے قابل ہیں یا نہیں؟ اب بھی چند لوگ ہی بولے ہیں۔ ایک اور پہلو دیکھ لیں ان صحابہ کا، وہ جو مشکل دور میں ساتھ دے رہے ہیں،
آج کل کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، آج کل تو 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اس دور میں کلمہ پڑھنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ ہو گئی، کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، 1 لاکھ مسلمان موجود ہیں۔ لیکن جب ابھی 10 مسلمان بھی نہیں، اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں؟ اس دور میں کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے خدا کو دیکھ لیا جو حضور کو مان رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، خدا کو تو نہیں دیکھا۔ کیا تم نے جنت کو دیکھ لیا جو حضور کا ساتھ دے رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جنت کو تو نہیں دیکھا۔ کیا تم نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھ لیا ہے کہ تم نے حضور کو مان لیا ہے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں جبریل کو بھی نہیں دیکھا، نہ خدا کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا، پھر حضور کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ حضور کو کیوں مان لیا ہے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں خدا کو تو نہیں دیکھا، مظہر جمال خدا کو دیکھ لیا۔ دسے صورت را بے صورت دا، خدا کو تو نہیں دیکھا، حبیب خدا کو تو دیکھ لیا ہے۔ ہم نے حضور کو مانا ہے کہ حضور جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ خدا کو دیکھے بغیر حضور کے کہنے پہ جنہوں نے مان لیا وہ تعریف کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب بھی آپ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، میں یہی کہوں گا خدا ان کی تعریف کر رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہل کر کے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، آیت مبارکہ کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بہت بڑا تاج ہے صحابہ کے سر پر۔ جس نے ان کی پیروی کی، جن لوگوں نے صحابہ کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کن کی اتباع کی؟ کس کی اتباع کی؟ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس میں اتباع رسول کا مقام ہے۔ اے محبوب اعلان کر دیجیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ کس کی اتباع سے اللہ کے محبوب بنیں گے؟ حضور کی۔ فاتبعونی میں حضور مراد ہے۔ وہ آیت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، جس میں اتباع رسول کا یہ درجہ ہے کہ جس نے حضور کی اتباع کی وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ ایک آیت میں حضور کی اتباع کا ذکر ہے، ایک آیت میں صحابہ کی اتباع کا ذکر ہے۔ ذرا اندازہ کریں صحابہ کتنا بلند مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اتباع کو اپنی رضا کا باعث بنا دیا ہے کہ جو صحابہ کی اتباع کرے گا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کی اتباع اصل میں حضور کی اتباع ہے۔ تو حضور کی حدیث ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بہت بڑا تاج ہے صحابہ کے سر پر کہ جس نے صحابہ کی اتباع کی، جو ان کے نقش قدم پر چلا، اللہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کون راضی ہو گیا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آج کل کوئی نالی میں جھاڑو پھیرنے والا چوڑا اس پر راضی نہ بھی ہو، اسے کوئی فرق پڑے گا؟ جس پر اللہ راضی ہو، اگر گلی صاف کرنے والا خاک روب اس پہ راضی نہ بھی ہو تو اس کو کوئی فکر ہے؟ صحابہ پر اللہ راضی ہے، اس لیے صحابہ کو کسی انسان کی دشمنی یا مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابہ اس دور میں بھی مظلوم تھے، اس دور میں بھی مظلوم ہیں۔
اس دور میں کافر صحابہ پر تلواریں چلاتے تھے، اور اس دور میں دشمنان دین اپنی زبانیں چلا رہے ہیں۔ اس دور میں بھی صحابہ پہ ظلم ہوا، اس دور میں بھی صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس دور میں ان کے جسموں پر تلواریں چلائی گئیں، اور اس دور میں ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آئیں ان کا ساتھ دیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، آزاد مردوں میں، جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، نوعمر بچوں میں حضرت علی شیر خدا نے، آپ کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے جو قریبی احباب ہیں، جس کلاس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تعلق تھا، آپ نے اپنے ہم مرتبہ جو لوگ تھے وہاں دوست تھے انہیں دعوت دی۔ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں۔ 39 افراد کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی تک نمازیں چھپ کے پڑھی جا رہی ہیں۔ 39 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول مقام ملتزم پر کھڑے ہیں بیت اللہ شریف کے سامنے اور دعا کرتے ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ ہر ایک کو اسلام کی ضرورت ہے، پر تاریخ میں ایک موڑ ایسا بھی آیا جب اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ حضور نے مانگا، یا اللہ عمر دے۔ عمر مراد مصطفیٰ، عمر قلب مصطفیٰ کی آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرمائی ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کیسے کلمہ پڑھا، میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آج کل بعض لوگ حضرت فاروق اعظم پہ ظلم کرتے ہیں اور آپ کی کردار کشی کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر حضرت فاروق اعظم اسلام کے لیے مفید نہ ہوتے، اگر حضرت فاروق اعظم نے حضور کے وصال مبارک کے بعد اہل بیت پر ظلم کرنا ہوتا، تو جب حضور نے عمر مانگے ہیں اللہ فرما دیتا، محبوب عمر اسلام کے لیے مفید نہیں، یہ نہ مانگو، عمر تمہاری اہل بیت کے لیے مفید نہیں، عمر نہ مانگو، اللہ منع کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول کی اور حضرت عمر عطا فرما دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر نگاہ مصطفیٰ میں بھی اسلام کے لیے مفید ہیں اور بارگاہ خدا میں بھی اسلام کے لیے مفید ہے۔ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے مفید نہ ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ حضور کی دعا قبول کرتا؟ یہ بہت بڑا مسکت جواب ہے
ان گستاخوں اور بے ادبوں کے لیے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بے ادبی کرے۔ خمینی کی کتاب ہے کشف الاسرار، اور اسی طرح طبرسی کی کتاب ہے احتجاج، انہوں نے اس کے اندر گستاخیاں کی ہیں اور گالیاں دی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کو۔ میں کہتا ہوں جو حضرت فاروق اعظم کی بے ادبی کر رہا ہے وہ دعائے رسول پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کس پہ اعتراض ہے؟ حضور کی دعا پہ اعتراض ہے کہ حضور نے کس کو مانگا ہے۔ وہ حضور کی دعا پہ اعتراض کر رہے ہیں جو حضرت فاروق اعظم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اگر حضرت فاروق اعظم اسلام کے لیے مفید نہ ہوتے تو اللہ ہی منع کر دیتا، محبوب میں عمر نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں کل کون کیا کرے گا، اللہ تو جانتا ہے۔ اس لیے اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت فاروق اعظم کے کردار میں کوئی کمزوری ظاہر ہونا ہوتی تو اللہ تعالی حضرت فاروق اعظم عطا نہ کرتے۔ اللہ نے جو حضور کی دعا قبول کر لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے عمر خدا کی بارگاہ میں بھی محبوب اور مقبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی محبوب اور مقبول ہے۔ 39 افراد کلمہ پڑھ چکے تھے، 40ویں نمبر پہ کلمہ پڑھے حضرت فاروق اعظم نے۔ ان سے 40 کا عدد پورا ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں متمم الاربعین۔ حضرت ارقم کے گھر نماز پڑھنے کا وقت ہوا، صحابہ چھپ کے نماز پڑھنے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر بھی آپ کا غلام ہو اور پھر مسلمان چھپ کے نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ آج ہم حضرت ارقم کے گھر چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج ہم بیت اللہ کے سامنے جا کے نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے نبی کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ حضور امام القبلتین ہے۔ حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے امام القبلتین۔ حضور امام القبلتین ہے، حضرت فاروق اعظم مؤذن قبلتین ہے۔ کعبہ شریف کے سامنے پہلی نماز پڑھوانے کا شرف حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہوا ہے، اور مسجد اقصی میں پہلی نماز پڑھوانے کا شرف بھی فاروق اعظم کو حاصل ہوا۔ تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کی پہلی جماعت جو مسجد اقصی میں کروائی گئی ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے کروائی۔ اس لیے حضور امام القبلتین ہیں تو فاروق اعظم مؤذن قبلتین ہیں۔ جو 39 صحابہ پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے وہ کوئی چھوٹی شان والے تھے؟ حضرت صدیق اکبر، مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر حمزہ اسد رسول اللہ، حضور کے شیر، بڑی بڑی شان والے صحابہ کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن ابھی نمازیں چھپ کے ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ اگر علل اعلان نماز پڑھی گئی ہے تو اس دن جس دن فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا عمر تو فاروق ہے۔ یہ لقب اس دن ملا جب آپ نے علل اعلان نماز پڑھوائی۔ فرمایا تو نے آج حق اور باطل کو جدا جدا کر کے ظاہر فرما دیا ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان میں بیان کروں تو قرآن میں حدیث میں متعدد دلائل ہیں، پر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا فاروق اعظم کی شان اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی بیان کی ہے۔ قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، اقوال صوفیاء، اولیاء، یہ تو بہت مواد ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم ایسی ہستی ہیں جن کی شان امریکہ کے یہودیوں، عیسائیوں نے، یورپ کے غیر مسلموں نے، ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی حضرت فاروق اعظم کی شان بیان کی۔ 1978 میں امریکہ سے جو کتاب شائع ہوئی دا 100، جس میں دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کی فہرست تیار کی گئی، اس میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک امریکی اسکالر کو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی فاروق اعظم کا تدبر نظر آتا ہے، فاروق اعظم کا عدل نظر آتا ہے، فاروق اعظم کا حسن انتظام نظر آتا ہے۔
قانون کی پاسداری نظر آتی ہے، عوام کی خدمت نظر آتی ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی امریکی اسکالر لکھتا ہے کہ عمر نے حکومت کی ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ کی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو نہیں پتا کہ عمر کتنے اونچے قد کے آدمی ہیں، ہم مسلمانوں کو نہیں پتا کہ فاروق اعظم کتنے اونچے قد کے آدمی ہیں، ورنہ غیر مسلموں کو علم ہے کہ عمر کتنی شان رکھتے ہیں۔ ولیم میور نے لکھا، آپ حیران ہوں گے، ولیم میور نے کتاب لکھی ہے حضرت فاروق اعظم کی سیرت پر۔ ولیم میور لکھتا ہے مسلمانوں اپنے اندر ایک عمر اور پیدا کر لو تو ساری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ جائے گا۔ اور یورپ کے اندر کتابوں کی نمائش کا ایک میلہ لگا، اس میں ایک جرمن خاتون نے 7000 کتابیں حضرت فاروق اعظم کے موضوع پر اکٹھی کی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی شان میں کتنی کتابیں اس عورت نے اکٹھی کی ہیں؟ 7000 کتابیں۔ ہمیں نہیں پتا فاروق اعظم کتنی شان رکھتے ہیں، ورنہ یورپ و امریکہ میں تنظیمیں موجود ہیں، عمر فاؤنڈیشن بنانے والا غیر مسلم، لیکن فاؤنڈیشن کا نام رکھتا ہے عمر فاؤنڈیشن۔ پوچھا گیا تم غیر مسلم ہو کہ عمر فاؤنڈیشن کیوں بنا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے عمر نے آزادی انسانیت کا سب سے بڑھ کر درس دیا ہے، جو اسلام کا پیغام تھا اسے دنیا میں پہنچایا ہے تو عمر نے، اور آزادی انسانیت کا بہت بڑا علمبردار عمر بن خطاب ہے۔ اسی طرح جواہر لال نہرو انڈیا کا ایک وزیر اعظم، اس نے اپنے وزیروں سے کہا، کابینہ سے کہا سادگی سے حکومت کرو، زیادہ بجٹ نہ بناؤ، پروٹوکول زیادہ نہ لو، سادگی سے حکومت کرو۔ وزیروں نے کہا سادگی سے حکومت نہیں ہو سکتی، ہمارا روب نہیں ہوگا، حکومت کیسے کریں گے؟ تو جواہر لال نہرو نے کہا اگر سادگی سے حکومت نہیں ہو سکتی تو صدیق و عمر نے کیسے حکومتیں کر لی ہیں؟ وہ بھی بڑے کامیاب حکمران تھے، قمیض کو پیوند لگے ہوئے ہیں اور فلسطین کو فتح کر رہے ہیں۔ یورپ کا ایک اسکالر لکھتا ہے بعض لوگ حضرت فاروق اعظم کو سکندر کے ساتھ تولتے ہیں کہ سکندر بڑا ہے یا عمر بڑے ہیں، چنگیز خان بڑا فاتح ہے یا عمر بڑے فاتح ہیں۔ اسکالر کہتا ہے سکندر کا کیا مقابلہ ہے عمر بن خطاب کے ساتھ، سکندر اعظم کا کیا مقابلہ ہے عمر بن خطاب کے ساتھ۔ آگے وہ کہتا ہے صفاق کا کیا مقابلہ ہے پیکر عدل و انصاف کے ساتھ۔ ذرا سنیں اس غیر مسلم نے کیا لکھا۔ کہتا ہے لوگ حضرت فاروق اعظم کا مقابلہ کرتے ہیں چنگیز خان کے ساتھ، سکندر اعظم کے ساتھ۔ کہتا ہے ان صفاقوں کا مقابلہ نہ کراؤ پیکر عدل و انصاف کے ساتھ۔ سکندر نے ایک شہر فتح کیا سور، سواد کے ساتھ، سور۔ اس شہر کی جو فصیل تھی، شہر کے گرد دیوار ہوتی تھی، شہر میں سے 1000 آدمیوں کے سر کاٹ کر اس دیوار کے اوپر لٹکا دی، شہر کے چاروں طرف۔ سکندر نے 1000 آدمیوں کے سر کٹوا کر دیوار کے اوپر رکھوا دیے تاکہ دشمن پر میرا روب طاری ہو جائے، کوئی میرے خلاف تلوار نہ اٹھائے۔ اسکالر کہتا ہے ایسے صفاقوں کا مقابلہ کرتے ہو اس عمر کے ساتھ جو اپنے لشکر کو کہتے تھے دشمن کے شہر میں ہرے درخت پر بھی تلوار نہ چلانا، دودھ دینے والے جانور کو بھی ذبح نہ کرنا، بچوں پہ تلوار نہ اٹھانا، عورتوں پہ تلوار نہ اٹھانا، بوڑھوں پہ تلوار نہ اٹھانا، اور اگر کوئی ڈر کے اپنے گھر چھپ جائے دروازہ بند کر لے تم دروازہ توڑ کے اندر نہ داخل ہونا۔ کہتے ہیں عمر نے ملک بھی فتح کیے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ فتح کی۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم کی عدل کی مثالیں دیتا ہوں۔ عدل و انصاف پر ہی ان دونوں ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم کا بھی اور سید الشہداء حضرت امام علی مقام کا بھی۔ عدل، عدل کائنات کا حسن ہے اور عدل انسانی زندگی کا حسن ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا،
جو چیز جس جگہ کے لائق ہے وہاں رکھنا. یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے, یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے. کیوں؟ جہاں دروازے ہونے چاہیے وہاں دروازے ہیں, جہاں کھڑکیاں ہونی چاہیے وہاں کھڑکیاں ہیں, اور جہاں محراب ہونا چاہیے وہاں محراب ہے. اب اگر آپ اس مسجد کی ترتیب بدل دیں, وہ جو غسل خانے باہر بنے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کے یہاں محراب کے پاس بنا دیں, اور ٹوٹیاں جو وضو کے لیے لگی ہوئی ہیں وہ اس دیوار کے ساتھ بنا دیں, تو مسجد کا حسن یا تقدس قائم رہ جائے گا؟ نہیں. جہاں غسل خانے ہونے چاہیے آپ نے وہاں بنائے ہیں, عبادت والے حصے میں نہیں بنائے. جہاں دروازے ہونے چاہیے وہاں اپنے دروازے لگائے ہیں, جہاں محراب ہونا چاہیے وہاں اپنے محراب, جہاں ممبر ہونا چاہیے وہاں ممبر رکھ. اگر اس ممبر کو اٹھا کے باہر گیٹ کے پاس رکھ دیں تو کیا اس ممبر کے مناسب باہر دروازے والی جگہ ہے یا محراب کے ساتھ والی جگہ ہے؟ یہ ہے عدل. ہر چیز کو وہاں رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق ہے, جہاں وہ چیز ہونی چاہیے. یہ عدل ہے. کائنات حسین ہے, اللہ نے ہر چیز وہاں رکھی ہے جہاں ہونی چاہیے. انسان کا وجود خوبصورت ہے, اللہ نے انسان کے وجود میں ہر چیز وہاں رکھی ہے جہاں ہونی چاہیے. اور انسان کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اگر انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کو وہاں رکھے جہاں وہ چیز ہونی چاہیے. مولا کائنات اسد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حیدر کرار, صاحب اسرار, حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک شخص نے پوچھا, حضرت یہ بتائیں عقل مند کون ہے, عاقل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو عادل ہے وہ عاقل ہے, جو زندگی میں ہر فیصلہ عدل کے ساتھ کرتا ہے, اپنے جذبات کے ساتھ نہیں کرتا. ہماری زندگی میں تو 99% فیصلے جذبات کے ساتھ ہوتے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عدل کیا ہے. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جس کی زندگی میں عدل ہے وہ آدمی بڑا عقل مند ہے, اور اگر کوئی جذبات میں آ کے ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا, میں نے فلاں کو مات کر لیا ہے. نہیں, حضرت علی فرماتے ہیں جو ظالم ہے وہ احمق ہے, جو ظالم ہے وہ بے وقوف ہے, جو عقل مند ہے وہ عدل کرنے والا ہے, جو عدل کرنے والا ہے وہی عقل مند ہے. اگر زندگی سے عدل ختم ہو جائے تو زندگی سے حسن ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے انفرادی زندگی میں عدل, ایک ہے معاشرتی زندگی میں عدل. جہاں جہاں عدل ہوگا وہاں وہاں امن اور سکون ہوگا. اب یہ موضوع اپنے اندر بہت سارے پہلو رکھتا ہے, لیکن میں ان کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا. آج کا انسان ظالم ہے, اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, جسم پر بھی انصاف نہیں کرتا. فطرت کا قانون تو یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی ضروری کام ہے تو جاگیں ورنہ سو جائیں. اور ہمارے یہاں 2 بجے تک نیٹ کھولے رکھتے ہیں. یہ اپنے جسم پہ ظلم ہے, جسم کا بھی حق ہے. لوگ سگریٹ پیتے ہیں, یہ جسم پر ظلم ہے. شراب پیتے ہیں, یہ جسم پہ ظلم. جسم کا حق ہے, روح کا حق ہے, آپ کے نفس کا حق ہے. اگر آپ ان کو وہ حق نہیں دیتے تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ایک انفرادی عدل ہے. انفرادی عدل کے بعد ہے معاشرے کا عدل. آج ہم جن 2 ہستیوں کو ارمغان عقیدت پیش کر رہے ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی انفرادی زندگی میں بھی عدل پورے عروج پہ نظر آتا ہے, اور اجتماعی زندگی میں بھی انہوں نے عدل کو قائم کر کے دکھایا ہے. مدینہ منورہ میں ایک عورت تیل خرید کے بازار سے گھر جا رہی ہے کہ اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا, تیل بہہ گیا زمین میں, زمین نے اسے چوس لیا. حضرت فاروق اعظم آئے, دیکھا کنیز رو رہی ہے, پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری مالکن ناراض ہوگی, برتن گر گیا, تیل سارا بہہ گیا.
حضرت فاروق اعظم نے کوڑا لہرایا ہوا میں اور زمین سے کہا اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں قائم کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ جب عمر نے عدل قائم کیا ہے تو پھر عمر تجھے حکم دیتا ہے اس عورت کا تیل اسے واپس کر دے، جیسے چشمہ پھوٹتا ہے ایسے تیل ابلنے لگا ہے۔ شاید کوئی حیران ہو کہ زمین نے کیسے حکم مان لیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ وہی فاروق اعظم ہے جو خط لکھیں تو دریائے نیل چلنے لگ پڑتا ہے۔ عدل حضرت سیدنا فاروق اعظم کی پہلی ترجیح تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رات کے وقت اپنے گھر آرام فرما ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت امیر المومنین اٹھے، پوچھا بھائی عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا امیر المومنین مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا اور وہ ایک رات کے لیے یہاں ٹھہر گیا ہے، چلو چل کے ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں صحابہ چل پڑے۔ جب اس قافلے کے پاس پہنچے تو دیکھا سپہ سالار بھی سو چکا ہے، سپاہی بھی سو گئے ہیں، دو پہرے دار پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم گئے، پہرے دار آپ کے قدموں میں گرے، امیر المومنین آ گئے ہیں، ہم سپہ سالار کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، سپہ سالار کو نہ اٹھانا، سفر کر کے آیا اس کے سونے دو، بلکہ اب تم دونوں بھی سو جاؤ، میں اور عبد الرحمن آ گئے ہیں، باقی رات ہم پہرا دے لیں گے۔ تو وہ غلام کہنے لگے کیا امیر المومنین پہرا دیں گے؟ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم پہرا دے لیں گے، آپ کیوں پہرے کے لیے آ گئے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں امیر المومنین بعد میں ہوں، مسلمانوں کا نوکر پہلے ہوں، میں تمہارا چوکیدار ہوں، تم سفر کر کے آئے ہو، سو جاؤ۔ وہ دونوں پہرے دار بھی سو گئے اور رات بھر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عبد الرحمن بن عوف پہرا دیتے رہے۔ اذان فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اٹھایا، سپہ سالار معافیاں مانگتا ہے، حضرت مجھ سے خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی خطا نہیں ہوئی، تو سفر کر کے آیا تھا، آرام کرنا تیرا حق تھا اور پہرا دینا میرا فرض تھا۔ یہ بتاؤ ان کے کھانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ سپہ سالار نے رپورٹ پیش کی، اس میں کچھ چیزیں کم تھیں، آپ نے مدینہ منورہ سے وہ چیزیں منگوائیں، کھانا تیار کروایا۔ فجر سے کچھ دیر بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کھانا میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کروں گا۔ مسلمان مجاہدوں کی صفیں بنی ہیں، آپ سالن ڈال کے دے رہے ہیں، کھانا تقسیم ہوا، سب کھانا تناول فرما رہے ہیں اور امیر المومنین کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے یا بائیں ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ امیر المومنین نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور جلال کے ساتھ آئے اور آتے ہی اسے کہا اے بوڑھے کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، اور تو میرے آقا کی سنت کے خلاف کھانا کھا رہا ہے اور بیٹھا اسلامی لشکر میں ہے؟ شاید آپ لوگوں کے علم میں نہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں کوئی مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے بازار میں نہیں چل سکتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایسا دین نافذ کر کے دکھایا تھا کہ کوئی مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے نہیں چل سکتا تھا۔ آپ فوراً آئے، جلال میں آئے اور کہا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ کیا تجھے علم نہیں؟ اس بوڑھے نے بائیں ہاتھ سے چادر پیچھے ہٹائی، دایاں بازو باہر نکالا اور کہا امیر المومنین میرا دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے۔ اور جانتے ہیں کہاں کٹا ہے؟ حضور نے جو لشکر بھیجا تھا نا غزوہ موتا کے لیے، میں اس میں شامل تھا، مجھے اللہ کے رسول نے غزوہ موتا میں بھیجا تھا، وہاں میرا یہ دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا۔ اب ایک لمحہ نہیں گزرا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بوڑھے شخص مجھے معاف کر دو۔
عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم بڑے سخت تھے اور ہمیشہ ہی سخت تھے. نہیں، یہ غلط ہے. آپ سخت تھے لیکن ہمیشہ سخت نہیں تھے. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزمی حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپ سخت تھے لیکن اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت تھے. پیکرے جلال تھے، رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت تھے، حضور کے عاشقوں کے لیے سخت نہیں تھے. اگر کوئی حضور کی سنت توڑتا ہے آپ جلال میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی اپنا عذر بیان کرتا ہے تو آپ زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں اس کے سامنے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم کی سختی کی تو ہمیں سمجھ آئی، لیکن یہ رونے کی سمجھ نہیں آئی کہ رو کیوں رہے. اور رو کے کہتے ہیں اے بوڑھے شخص مجھے معاف کر دیں. وہ بوڑھا شخص کہتا ہے فاروق اعظم آپ نے کوئی خطا تو نہیں کی جس کی معافی آپ مانگ رہے ہیں، آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی جس کی معافی مانگ رہے ہیں. آپ نے تو مجھے سنت بتائی ہے، میں نے اپنا عذر بتایا ہے، اس میں آپ کی کوئی خطا تو نہیں. درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا فاروق اعظم کا جواب سننا. فرمایا میری خطا ہے جس پر میں معافی مانگ رہا ہوں. پوچھا کون سی خطا ہے؟ کہا جب تیرا دایاں ہاتھ کٹ گیا اور تو میری مملکت کا باشندہ ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تجھے غلام دینا جو تیرے کاموں میں مدد کرے. تو کپڑے کیسے دھوتا ہوگا؟ ایک ہاتھ سے گھر کے کام کرنے میں تجھے کتنی مشقت پیش آتی ہوگی. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی تجھے ایک نوکر دینا جو ان کاموں میں تیری مدد کرے. اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا عمر حکومت تیری تھی، میرے غلام کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور وہ ایک ہاتھ سے بمشکل اپنے کام کرتا تھا، تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس شے کی معافی مانگ رہا ہوں کہ جو تیرا حق تھا وہ میں نہیں تجھے دے سکا. عمر کو معاف کر دے، عمر کو علم نہیں تھا. اگر مجھے علم ہوتا تو میں کبھی تجھے اس مشقت میں نہ پڑنے دیتا. جب ہمارے حکمران ایسے تھے جنہیں ایک شخص کے ہاتھ کٹ جانے پر بھی اپنا احساس ہوتا ہے کہ اب اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، حکومت کا فرض ہے، تو پھر اللہ کی مدد سلطنت اسلامیہ کے شامل حال تھی. اور جب ہمارے حکمران عوام کو ہی لوٹنے لگ گئے تو پھر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا فرض تھا تجھے ایک خاتم پہنچانا. حضرت سیدنا فاروق اعظم پیکرے عدل، سینکڑوں مثالیں ہیں اگر میں آپ کے سامنے ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا، تمام ہستیوں نے کامل اتباع رسول کے ساتھ حکومت کی ہے. دور آ گیا حضرت امام حسن کا، انہوں نے بھی کامل اتباع رسول کے ساتھ حکومت کی ہے. حضرت امام حسن کا جو دور ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے. آپ کا جو طرز حکومت ہے حضرت امام حسن کا وہ بھی خلفائے راشدین کی اتباع میں ہے. پھر آپ نے صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور 20 سال امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا ہے. 41 ہجری میں صلح ہوئی اور 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، تو تقریباً کتنے سال بن گئے؟ 19-20 سال بن گئے. اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا تو 20 سال تو بڑی دور کی بات ہے، امام حسین 20 دن بھی انہیں نہ مانتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ 20 سال کوئی تھوڑا عرصہ ہے، 20 مہینے کی بات نہیں کر رہا، 20 سال 41 ہجری سے 60 ہجری تک. اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا تو وہ نواسۂ رسول جو کربلا میں 72 لاشیں اٹھا کے نہیں تھکے، نہیں ڈرے، کیا وہ حضرت امیر معاویہ سے ڈر جاتے؟ ہرگز نہیں. وہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں کربلا کو بپا کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 41 ہجری سے 60 ہجری تک
حضرت امیر معاویہ کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو طرز حکومت تھا، جو آپ کا کردار تھا، اس پر حضرت امام حسین کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جنہیں حضرت امام حسین نے مانا ہے، آپ لوگ بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جنہیں حضرت امام حسین نے نہیں مانا، ہم نہیں مانتے انہیں۔ یزید کو نہیں مانا، ہم نہیں مانتے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں مانا، ہم نہیں مانتے۔ شمر کو نہیں مانا، ہم نہیں مانتے۔ جنہیں امام حسین نے تسلیم نہیں کیا، ہم بھی انہیں نہیں تسلیم کرتے۔ پر جنہیں حضرت امام حسین تسلیم کر لیں، ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عزت اہل بیت کا تقاضا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان کو ماننا چاہیے۔ یہ عزت اہل بیت کا تقاضا ہے، اور اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتا ہے تو اہل بیت کی بے ادبی کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، یزید تخت نشین ہوا۔ اب اگر جلسہ ہوتا تو میں تشریحات کرتا، مختصراً تو تمہید آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو امام علی مقام نے مانا ہے۔ یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ امام حسین سے میری بیعت لو۔ امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں خلافت کسے کہتے ہیں، میں نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا ہے، یزید اس کا اہل اور لائق نہیں ہے، انکار کر دیا۔ تاریخ ابن اسیر میں ہے کہ یزید کو شراب پیتے ہوئے امام حسین نے خود دیکھا ہے۔ یزید آیا ایک دفعہ مدینہ منورہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں، تو اس وقت یزید کو شراب پیتے ہوئے خود امام علی مقام نے دیکھا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی دودھ پی رہا ہو، اس میں چھپکلی مردہ پڑی ہوئی ہو، دودھ پی لیں گے؟ آپ میں سے کوئی آدمی دودھ پینے لگے، اس میں مکھیاں مری ہوئی ہوں، پی لیں گے؟ گندگی دیکھ کے کوئی دودھ نہیں پیتا۔ یزید کا برا کردار دیکھ کے امام علی مقام کیسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے؟ امام علی مقام نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ گھر آئے، حضرت بی بی سیدہ زینب سے مشورہ کیا اور اسی رات مدینہ منورہ سے ہجرت کی، مکہ المکرمہ آ گئے۔ پھر آپ 4 مہینے مکے رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج کا پہلا عشرہ تھا کہ آپ نے مکہ چھوڑا اور کوفے کی طرف چل پڑے۔ کوفے سے اتنے خط آ چکے تھے کہ اگر آپ کوفے نہیں آتے تو قیامت کے دن ہم آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر آپ کوفے آ جاتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور نمونہ خلافت پر اسلامی حکومت کو قائم کریں گے۔ امام علی مقام مکے سے یہ خطبہ دیتے ہوئے نکلے کہ میں دیکھ رہا ہوں کرائے کے قاتل مکے آ گئے ہیں جو میرے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، خارجی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام نے مکہ کیوں چھوڑا، مکے میں رہتے، مکہ نہ چھوڑتے، کیوں آپ چلے ہیں کوفے کی طرف؟ میں کہتا ہوں اگر امام مکے میں رہتے اور مکے میں شہید ہو جاتے تو پھر اعتراض کرنے والوں نے دوسرا اعتراض کرنا تھا کہ جب کوفے سے خط آ رہے تھے تو امام کوفے کیوں نہیں گئے، مکے میں کیوں بیٹھے رہے ہیں اور یہاں شہید ہو گئے؟ پھر لوگوں نے یہ اعتراض کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں جس کی فطرت میں اعتراض آ جائے پھر وہ اعتراض ہی کرتا ہے۔ میں تاریخ کی ان ساری روایتوں سے نکلنے کا آپ کو آسان ترین راستہ بتاتا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا ذوق ہے۔ باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، میں کہتا ہوں نواسہ رسول نے اس سفر میں جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک فیصلہ کیا۔ نالی میں پھرنے والا کیڑا کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے، زمین پہ پھرنے والی چیونٹی جانتی ہے کہ جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے؟ نہیں جان سکتی۔ تو آج کا مسلمان کیسے جان سکتا ہے کہ نواسہ رسول کے فکر کی بلند پروازی کیا ہے؟ امام حسین کے فیصلوں کو اپنے ذہن پر نہ تول لیں،
اپنے ذہن کے مطابق نہ سوچیں امام مکے کیوں نہیں رہے، امام کوفے کیوں گئے. نواسہ رسول نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک فیصلہ کیا. ہم امام عالی مقام کے فیصلوں کو اپنی سوچ پر پرکھتے، اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے نہیں. امام عالی مقام نے جو فیصلہ کیا ہے درست فیصلہ کیا ہے. مکے سے نکلے کوفے کی طرف، اور آپ کے ہر فیصلے میں للہیت ہے، آپ کے ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پیش نظر ہے. مکے سے نکلے، راستے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ حالات سخت سے سخت تر ہو رہے ہیں، لیکن تقدیر آپ کو کشاں کشاں کھینچے لیے چلی گئی. جب آپ کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں، عدل کی ایک بات آپ کو سناؤں. کربلا سے پہلے ہی ایک مقام پر پڑاؤ ہے، اور آ گیا ہے حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کے ساتھ. امام علی مقام کو آ کر کہا، پیاسا تھا حر، جس راستے سے حر آیا پانی نہیں تھا، حر اور اس کے سپاہی پیاسے ہیں. اور امام حسین جس راستے سے آئے ہیں اس راستے میں پانی تھا، برتن بھرے ہوئے ہیں. حر پیاسا، سواریاں پیاسی. تو امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا، عباس ان پیاسوں کو پانی پلاؤ. جو برتن بھرے ہوئے تھے نا وہ پلائے گئے حر کو اور اس کے سپاہیوں کو. جب وہ پانی پی چکے تو امام نے فرمایا، حر کدھر آئے ہو؟ حر نے کہا، امام آپ اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. جب حر نے کہا نا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، حضرت عباس کھڑے ہوئے تلوار بے نیام کی. عرض کی، آقا حسین مجھے اجازت دیں، میں حر کا سر کاٹ دیتا ہوں، یہ قتل ہو جائے گا. فوج کو قابو کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہماری تعداد ہے اس وقت، ہم انہیں قابو کر سکتے ہیں. اب عدل دیکھیں. امام علی مقام نے فرمایا، نہیں عباس، میں تلوار چلانے میں پہل نہیں کروں گا. ابھی تک میرے پاس وہ جواز نہیں ہے جس پر میں تلوار چلاؤں، میں تلوار چلانے میں پہل نہیں کروں گا. تو حضرت عباس نے عرض کی، آقا حسین ہماری تعداد اس وقت زیادہ ہے، ان کی تعداد تھوڑی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ان پر فتح پائیں گے، اور اگر آپ انہیں مہلت دیں گے تو پیچھے سے اور لشکر آ جائے گا، پھر ہمارے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا. پر امام علی مقام نے فرمایا عباس تمہارا مشورہ تو درست ہے، لیکن میں لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا. امام علی مقام نے مشکل حالات میں بھی عدل کا دامن تھامے رکھا. جب حر نے یہ مذاکرات سنے ہیں نا حضرت عباس اور امام علی مقام کی گفتگو، تو حر کا دل موم ہو گیا. امام علی مقام سے گفتگو ہوئی تو حر نے کہا، امام میں مانتا ہوں آپ سچے ہیں. پھر حر نے ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے، امام نے امامت کروائی ہے، حر مقتدی بن کے کھڑا ہے. سفر ہوا، کربلا میں پہنچے، شمر آ گیا، اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر آ گیا. وہ سارے لشکر لے کے آئے، مذاکرات ہوتے رہے، لیکن نتیجہ نہ نکلا، اس لیے کہ امام علی مقام قرآن اور حدیث سے اصول عدل کے مطابق فیصلہ چاہتے تھے، لیکن وہ لوگ امام سے بیعت چاہتے تھے کہ آپ جھک جائیں یزید کے آگے. امام نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یا ایھا الناس من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. فرمایا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی جابر سلطان ظالم بادشاہ تخت آرائے حکومت ہو تو اس وقت تم آگے بڑھ کے اس ظالم کا راستہ روکو، اور اگر تم اس ظالم کا ساتھ دیتے ہو تو جہاں دوزخ میں اس ظالم کو گرایا جائے گا وہیں ساتھ دینے والے کو بھی گرایا جائے گا. تو پھر امام نے فرمایا میں سبط رسول ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، فالکم فیا اسوۃ، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے. میں اگر باطل کے آگے جھک جاؤں تو پیچھے آنے والے تو باطل کو سجدہ کرنے لگ جائیں.
لوگوں نے کہا امام آپ یہاں شہید ہو جائیں گے تو اس سے حق کو کیا نفع پہنچے گا؟ امام نے جو جواب دیا اسے کسی اردو شاعر نے یوں رقم کیا، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اگر میں یہاں شہید ہوتا ہوں، اگر میرا یہاں کنبہ ذبح کیا جاتا ہے تو میں یہ ظلم برداشت کر لوں گا، پر میرا خون قیامت تک اہل حق کو ہمت دیتا رہے گا۔ میری مثال اہل حق کے لیے ہمت کا سامان بن جائے گی کہ سر کٹوا دو لیکن باطل کو تسلیم نہ کرو۔ امام عالی مقام نے وہ راستہ اختیار کیا جو عزیمت کا راستہ تھا۔ مسجد کے نرم قالینوں پہ بیٹھ کر کربلا بیان کرنا یا سننا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آدمی اپنے گھر ہو، وطن میں ہو، مصیبت آئے برداشت کرنا آسان ہے، لیکن پردیس میں مصیبت آئے تو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام اپنے وطن میں تھے کہ پردیس میں؟ صرف مردوں کا قافلہ ہو، عورتیں نہ ہوں، صرف مرد ہوں، مصیبت آ جائے برداشت کرنا آسان ہے، لیکن اگر بیٹیاں ساتھ ہوں، دودھ پیتے بچے ساتھ ہوں، بہنیں ساتھ ہوں اور درندہ صفت دشمن گھیر لیں تو پھر کلیجہ پھٹتا ہے۔ اگر آدمی کی عزتیں اس کے ساتھ ہو نا، بہنیں اور بیٹیاں ساتھ ہوں، اور جنگل میں دشمن گھیر لے تو کتنے خیال آتے ہیں کہ میرے بعد میری بہن کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو عزتیں عطا کرے۔ لیکن مجھے بتائیں، آپ میں سے کسی کے گھر ایسی بہن ہے جو بی بی زینب سے زیادہ شان رکھتی ہے؟ ہماری بہنیں اور بیٹیاں تو بی بی زینب کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، امام کے ساتھ بہن کون سی ہے، بیٹی کون سی ہے؟ مخدرات عصمت ساتھ ہیں اور دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ دو دکھ ہو گئے، ایک تو پردیس ہے، دوسرا بیویاں اور بچے ساتھ ہیں، اور تیسرا دکھ اگر دوست بلائیں، عقیدت مند بلائیں کہ ہمارے گھر آئیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آدمی چلا جائے، میزبان تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، بلانے والا ہی قاتل بن جائے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ امام تو مہمان ہیں، خود نہیں آئے، انہیں تو بلایا گیا ہے۔ بلا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا مہمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام تو بلائے گئے ہیں، وہ تو مہمان ہیں، بھلا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا ظلم کرتا ہے جیسا ظلم مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ امام نے اپنا تھیلا کھولا، اس میں سے خط نکالے اور ایک ایک کوفی کا نام لے کے کہا، قیس بن اشعث یہ تیرا خط ہے، محکم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، طارق بن شیس یہ تیرا خط ہے۔ اے کوفیو، تم نے خط لکھ کے مجھے بلایا، میں خود نہیں آیا، تمہارا بلایا ہوا آیا ہوں۔ امام نے خط نکال کے دکھائے، زمین پھٹتی ہے ان کوفیوں کا جواب سن کر۔ ان کوفیوں نے کہا، حسین ہم نے نہیں بلایا، تم خود ہی آئے۔ جب انہوں نے جھوٹ کی نسبت کی نا امام کی طرف، تو امام نے فرمایا، میں نے زبان رسول کو چوسا ہے، حسین کی زندگی میں ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں۔ فرمایا میں نے آج تک زندگی میں ایک جھوٹ بھی اپنی زبان سے نہیں بولا، اور تم میری طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو۔ میری رگوں میں خون رسول ہے، میں نے زبان رسول کو چوسا ہے، میں حق کہہ رہا ہوں کہ تم نے خط لکھے اور میں آیا۔ جب کوفی نہیں مانتے تو امام عالی مقام نے پھر ایک شعر پڑھا، اور اس میں امام عالی مقام نے فرمایا، یا دہر اف لک کم لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل انما الامر الی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ اے زمانے تو بھی کیسی کروٹیں بدلتا ہے، جو صبح کے وقت دوست تھے وہ شام کے وقت دشمن بن گئے،
جو کل اپنے سر لٹانے کی بات کرتے تھے کہ آپ کوفے آئیں ہم اپنے سر آپ کے مشن کے لیے پیش کریں گے، آج وہ سر لینے کے لیے کھڑے۔ اے زمانے تو بھی کیسی کروٹیں بدلتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا انما الامر الی الجلیل، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ ہر زندہ موت کے راستے پر چل رہا ہے۔ امام عالی مقام نے یہ پیغام دشت کربلا سے دیا، حق کی خاطر جان دینے کا عزم کیا، اور پھر خالی عزم نہیں کیا، حق کی خاطر 72 لاشیں اٹھا کے صبر کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں کہ اب میں آپ کے سامنے امام کی شہادت بیان کر سکوں، اتنا ہی کہوں گا 72 لاشیں اٹھائیں، قدم نہیں ڈگمگائے۔ جب اپنے 18 سالہ بیٹے کی لاش اٹھائی تو خیمے سے بی بی زینب نکلی، انہوں نے کہا بھائی جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا بڑا مشکل ہے، تم نہ اٹھاؤ علی اکبر کی لاش، میں زینب اٹھاتی ہوں تمہارے بیٹے کی لاش۔ تو امام نے فرمایا بہن تو ثانی زہرا ہے، تو نہ خیمے سے نکلنا، تو خیمے میں ہی ٹھہر، تیرا بوڑھا بھائی جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ غیاث الدین بلبن ہندوستان کا بادشاہ، بڑا بہادر تھا، پر اس کا بیٹا قتل ہو گیا تو بلبن نیم پاگل ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر بڑا بہادر تھا، پر ہمایوں بیمار ہوا، بابر برداشت نہیں کر سکا، اس کی چارپائی کے گرد پھیرے کاٹتا ہے، چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے بیٹے میں کہاں سے دوائی لاؤں جس سے تجھے شفا مل جائے۔ بابر ہو یا بلبن ہو بیٹوں کے دکھ نہیں برداشت کر سکے، پر ہزاروں سلام ہو سبت پیغمبر نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین پر 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھائی، کہتے ہیں تسلیما لامرک انا راض بما شئتا، میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے، یہ سب تیری۔ تسلیما لامرک، مولا تیرے حکم کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ پیر بلے شاہ قصوری نے اسی کا ترجمہ کیا اور کہا بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی، کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا، ہوندا نہیں گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا، کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار بھلا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام عالی مقام نے وہ سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ساجدین کو سجدے کا نمونہ دکھا دیا ہے۔ بہن کے رونے کی آواز، بچیوں کو خیمے میں چھوڑ کر، ہزاروں دکھوں کو دل میں سمیٹ کر، پھر سر سجدے میں، پھر اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، آج اس درس قرآن میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس مشن کے لیے امام نے اپنا خون پیش کیا، آج اپنے گریبان میں جھانک کے میں اور آپ فیصلہ کریں کہ کہیں ہم خون حسین سے بے وفائی تو نہیں کر رہے۔ جس مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا خون پیش کیا، کیا آج ہم اس مقصد سے بے وفائی تو نہیں کر رہے؟ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ میرا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، علی اکبر کا لاشا تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، لیکن مسجدیں نہ اجڑیں، میرے نبی کا دین دنیا میں قائم رہے۔ آپ میں سے کسی کے سر پر ایسی گردن ہے جو نواسہ رسول کے سر سے افضل ہو؟ کسی کی گردن پہ ایسا سر ہے جو نواسہ رسول کے سر اقدس و اطہر سے انور ہو؟ ہمارے گردنوں پر وہ سر نہیں جو نواسہ رسول کے قدموں سے افضل ہو۔ اتنا افضل اور اعلیٰ سر
دین پہ قربان ہوا تو ہم کس کے لیے سر بچائے ہوئے ہیں؟ آئیں آج خون حسین سے وفا کرنے کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے مسجدوں کو آباد رکھیں گے، قرآن سے وفا کریں گے۔ 10 محرم کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، روزہ رکھیں، حضور کی سنت ہے، اور 2 دن روزہ رکھنا یہ حضور کا حکم ہے، یہ افضل ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ 10 محرم کو اگر صدقہ و خیرات کریں تو یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر خیر میں ہے کہ ایک راہگیر حالت سفر میں راستہ بھول گیا تو امام عالی مقام نے اپنے روحانی تصرف سے اسے راستہ دکھا دیا۔ اس نے پوچھا، اے چہرے کو چادر سے چھپا کے چلنے والے مسافر، تم کون ہو؟ فرمایا، میں وہی ہوں جس کو ہر 10 محرم کو تو ایصال ثواب کرتا ہے، میں نواسہ رسول ہوں، شہید کربلا ہوں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، شہداء کی روحیں اپنے عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں۔ 10 محرم کو شام کے وقت ہم سب کے گھروں میں ختم شریف ہونا چاہیے۔ آپ سب ختم شریف دلائیں امام عالی مقام کا، شہدائے کربلا کا ختم شریف اپنے گھروں میں دلائیں، اور 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں۔ مکروہات سے، ممنوعات سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ چیزیں جو خلاف شرع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شریعت مطالعہ کے مطابق امام عالی مقام کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کریں۔ آج انشاءاللہ درس قرآن میں نماز عشاء کے فرضوں کے بعد ہم ایصال ثواب کریں گے۔ مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ختم پاک میں بھی شامل ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔